رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا، ہر دعا قبول ہوگی۔ رمضان کا چاند نکلتے ہی مالا مال ہو جاؤ گے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ساری عمر جو نہ مل سکا، آج رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 11 بار پڑھنے سے فوراً مل جائے گا اور ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والو، جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن پھر بھی آپ کی حاجت پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ تھک چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی قرآنی دعا ہے جسے صرف 11 بار پڑھتے ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ برکت والا، رحمت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ابھی شعبان کا مہینہ ہے، چند دن باقی ہیں، کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے مہینے میں نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینا۔ اگر ایک دعا صرف 11 بار پڑھنے سے رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے، آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دے، تو آپ اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے وہ آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکونی، بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں، اور جب گھر میں رزق کی کمی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پریشان عورت ہوتی ہے۔ آج اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی دعا لے کر آئی ہوں جسے صرف 11 بار پڑھنے سے ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کے جوان بیٹے روزگار سے پریشان بیٹھے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے، بیٹے خود پڑھ لیں، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ شوہر کے کاروبار میں ترقی اور کامیابی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، اگر نظر بد، حسد، جادو، جنات یا بندشوں کی وجہ سے آپ کی دکان پر گاہکوں کی آمد رکی ہوئی ہے، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لو، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا انشاءاللہ۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو۔ اللہ والو، یہ دعائیہ کلمات رب کریم کو اتنے پسند ہیں کہ جب کوئی بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر وہ رب کریم سے جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے وہ مقصد قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، رمضان اپنی عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوتی ہے۔ اس مہینے میں گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی اپنے تمام مسائل حل کر لیتے ہیں۔ اور وہ حل کیا ہے؟ وہ آج کا وہ خاص وظیفہ ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر اس قرآنی دعا کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی، بیماری اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو کامیابی، ترقی اور عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی جوان بیٹیوں کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والو، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس دعا کو چھوڑ دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی مشکل کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے، لیکن آج وہ گھڑیاں ہیں، کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی
بھی وقت ہے۔ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا، آپ کی تمام تنگ دستیوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات، اپنی مالی پریشانیوں اور اپنی بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ میں بتاؤں گی۔ کملی والے آقا کے مہینے میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا اور مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ آج تک آپ نے سنا تو ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے صرف 11 بار پڑھنے سے ہی رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر مالا مال فرما دے گی۔ اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق اور دولت کو سنبھالنے کے لیے جگہ ہے، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے چند دن باقی ہیں، یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لو۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ چاہے آپ پاکستان سے ہیں، بھارت سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں رمضان کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والو، اس دعا کو آج تک میں نے جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ان چند آخری دنوں کی، شعبان کے آخری عشرے کی، کملی والے آقا کے مہینے کے آخری دنوں کا گن گن کر انتظار کیا کہ کب وہ گھڑیاں آئیں، کیونکہ پورا سال رمضان کے مہینے کی تیاری کی جاتی ہے۔ فرشتے پورا سال آسمان اور زمین کو سجاتے ہیں کہ کب رمضان کا چاند نظر آئے۔ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں اور عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو یہ دعا صرف 11 بار نہ پڑھ لے۔ یہ دعا بہت آسان ہے۔ ہر وہ بہن، بیٹی، ماں، بزرگ جو پریشان ہیں، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، نظر بد، حسد، جادو اور جنات سے پریشان ہیں، ہر طرح کے مسائل کا واحد حل یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت سنجیدگی سے سنیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ
بات قبول و منظور فرما لے، میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وار ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بہنوں بھائیوں، وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں لیکن مجرب اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں۔ آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسا وظیفہ پڑھا ہے جس نے فوری اثر دکھایا ہو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہنوں بھائیوں، اگر وظیفہ مکمل یقین اور دھیان کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ 7 دن کے اندر اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر وظیفے کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ لیے جائیں تو دعا قبول ہونے کے امکانات دگنے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ کرتے دوران کچھ غلطیوں سے خبردار رہیں۔ یہ وظیفہ کرتے وقت دھیان بٹانا، موبائل دیکھنا یا جلد بازی کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے پوری توجہ دیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اب ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچائیے گا مت۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، جس مہینے میں ایک غیر نمازی جو پورا سال مسجد کو دیکھتا تک نہیں، وہ بھی نماز پڑھنے کی توفیق حاصل کرتا ہے۔ اللہ والو، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور وظیفے کا آغاز کرتے ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے شعبان کے آخری قبولیت کے چند دنوں میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پورے سال کے رزق کا فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ نے صرف 2 ناموں کو پڑھنا ہے جسے اللہ کے ولیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنی ہر حاجت کے لیے پڑھا۔ وہ نام
نام یا حیو یا قیوم ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، غیب سے راستے کی رکاوٹیں اور بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ نہ میں نہ آپ کوئی بھی آنے والے کل کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں یقین سے کہتی ہوں، میرا ایمان ہے، میں نے اپنے رب سے جب بھی مانگا رب نے عطا فرمایا۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ اللہ والو، اب یا حیو یا قیوم کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اسم اعظم لگ جاتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات اور پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، بغیر مانگے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والو، آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، رمضان کا چاند نظر آنے میں صرف چند دن باقی ہیں، کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑنا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اتنے دن پہلے وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، لیکن رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار لازمی پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل اور خاص دعا ہے، جسے صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ دعا کون سی ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو اللہ والوں پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، پھر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، بغیر مانگے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، آپ نے ایک قرآنی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور خبر سنتے ہی بے ساختہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب ہے مولا ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتا ہے، رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر دعا کو قبول فرما دو، اس کی تمام حاجات کو غیب سے پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں ایسے فیصلے ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو خدا را رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ مرنے کے بعد جب کسی کو آخری دعا دی جاتی ہے تو وہ یہی کلمات ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دعا کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ اپنے ساتھ آخری دعائیں جو لے کر جاتا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دعا مانگے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، دھیان سے سنیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت آئے گی،
جو بھی مقصد ہوگا وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات ہیں جو ناممکن لگتی ہیں تو وہ 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی اور دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ دعا پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے، آپ رب کے لاڈلے بن چکے ہیں، اب آپ نے رب کو منا لیا ہے، اب رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، من پسند نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ آخری دن ہے، آخری موقع ہے۔ اللہ والو اب بھی وقت ہے، بعد میں پتہ نہیں ہمیں موقع ملے یا نہ ملے۔ آج آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں، یہ تیسرا کلمہ پڑھنے والے پر رب کی رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ جو پوری عمر نہ ملا وہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کر دیکھ لے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دور دور سے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے آپ کے گھر تک آئے گی۔ اب تیسرے کلمے کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت ہر مقصد پورا ہو جائے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی اور 11 دانے پر تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم آپ سے راضی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو چکی ہے، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ 3 اعمال 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے مکمل کرتے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ موقع آخری موقع ہے، شعبان کے آخری دن ہیں، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ خدارا اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج ایک ایسی دعا میں نے آپ کے حوالے کی ہے جو آپ کی پورے سال کی پریشانیوں کا خاتمہ کرے گی اور پورے سال کے رزق اور دولت کو لے کر آئے گی۔ اللہ والو اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر زاروں کی تار روتے ہوئے رب کریم سے مانگیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں۔ اللہ والو انشاءاللہ میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ بہنوں بھائیوں، کیا آپ کو کبھی کسی وظیفے سے فوری فائدہ ہوا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس کی تمام مشکلات آسان فرمائے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔